بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی نبوتوں کے کلام میں سے جو بات لوگوں تک پہنچی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اذا لم تستحی، جب تمہیں شرم نہ ہو، جب تم شرم نہ کرو تو فاصنع ما شئت، تو جو چاہے کرو۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا اخلاقی اصول ذکر فرمایا ہے جو پہلی شریعتوں میں بھی رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو جاری فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو زندگی کے ہر معاملے میں حیا سے کام لینا ہوگا۔ اگر حیا رخصت ہو گئی، حیا نہیں ہے، حیا موجود نہیں ہے، تو پھر جو چاہے کرتا پھرے، پھر اس کے کام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیا چلی جاتی ہے تو وہ اپنی مرضی کے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ حیا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، حقوق کی ادائیگی کی طرف آمادہ کرتی ہے، بڑے چھوٹے کا جو ہے وہ احترام اور شفقت سکھاتی ہے، اور نیکیاں کرنے کی طرف راغب کرتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے حیا۔ اب جب اتنی امپورٹنٹ چیز ہے تو اس کی بارے میں ارشاد فرمایا کہ حیا جو ہے وہ ایمان کی شاخ ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے حیا خیر ہی خیر ہے، اس کا انجام خیر ہی ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب اب دو طرح سے لکھا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو کام تم کرنا چاہتے ہو اسے دیکھو، اگر وہ ایسا نہ ہو جس سے شرم کیا جائے تو اسے کر ڈالو، اور اگر وہ ایسا کام ہو جس سے شرم آتی ہو تو اسے چھوڑ دو اور مخلوق کی پرواہ نہ کرو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جب شرم نہیں ہوتی تو نہایت بے پرواہی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، کیونکہ برائیوں سے روکنے والی چیز حیا ہی ہے۔ جب وہ ختم ہو جائے تو برائیاں کر ڈالنے کے سارے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں اور برائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ گویا کہ اس حدیث مبارکہ کی روح سے انسان کو اپنی زندگی میں حیا کو لازم پکڑنا ہوگا۔ حیا کا دامن چھوڑ دینے سے انسان بے حیا کہلاتا ہے، اور بے حیائی اور فحاشی ہو، بے حیائی ہو، یہ سب چیزیں اسلام میں مذموم ہیں، ان کی مذمت کی گئی ہے۔ فحاشی بھی بے حیائی کے نتیجے میں آتی ہے۔ جب حیا رخصت ہو جاتا ہے تو پھر فحاشی اور عریانی آتی ہے، پھر لڑائی جھگڑا آتا ہے، پھر حقوق کی پامالی آتی ہے، پھر عبادات میں کمزوری آتی ہے، پھر تعلقات میں کمی آ جاتی ہے۔ اگر حیا ہوگا تو یہ ساری خامیاں دور ہو کے ان کی بجائے خوبیاں انسان کے اندر جنم لے لیتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔